شہ نشین پر جلوہ بار سادات اکرام، علماء ذوی الاحترام، حفاظ اکرام، شعراء اسلام، قابل قدر سامعین اکرام اور اپنے اپنے مکانوں میں سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد۔ اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محافظ دین و سنیت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سمین قلب سے تمامی ارباب مجاز، احباب اہل سنت، مسجد قباء، اللہ پور، بورا بنڈا کو مبارکبادی کے گلدست نظر ہے، جنہوں نے اپنی محنتوں اور کاوشوں سے اس عظیم الشان انٹرنیشنل تحفظ ناموس رسالت و پیغام تاج الشریعہ کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا، سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ سب مل کر
گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ان پیاری پیاری نورانی سنہری جالیوں کا تصور اپنی نگاہوں میں بسا کر اسی گنبد خضرا کے تلے آرام فرما ہم سب کے آقا و مولا مدنی دلہا تاجدار عرب و عجم صاحب لطف و کرم اللہ کے حبیب انبیاء کے خطیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب نور عالم نور مجسم سید عالم آمینہ کے لال ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے باوز بلند درود شریف سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. حضرات، تحفظ ناموس رسالت کے لیے یہ کانفرنس یہاں منعقد ہے. غالباً آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کچھ سرکش اور سرپسند لوگ اس طرح کی حرکت پر آمدہ ہیں کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر، کہوں نعوذ باللہ، کارٹون بنا کر اس کی ایگزیبیشن کرانا چاہتی ہے، اور مقصد ہے ناموس رسالت پر حملہ. مقصد ہے نبی آخر الزمان علیہ السلام کی شان میں گستاخی. حضرات، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی آپ کے والد کا کارٹون بنا کر آپ کو دکھا کر کہے کہ یہ تمہارے باپ ہے، کیا تم خاموش رہ جاؤ گے؟ کیا تم نظر انداز کر دو گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم تو دست بگریباں ہو جاؤ گے، مارنے لگ جاؤ گے، کوٹنے لگ جاؤ گے، ہاتھ پیر توڑ دو گے. تو اب انصاف سے کہنا پیارے، اب انصاف سے مجھے یہ جواب دینا پیارے کہ جس کے صدقے میں تم پیدا ہوئے، جس کے صدقے میں تمہارے والد پیدا ہوئے، تمہارے والد کے والد پیدا ہوئے، بلکہ ساری کائنات اسی نبی کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے. اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت نے یہ پیغام سنایا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. تو جس نبی کے صدقے میں کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا کیا گیا، پانی کا قطرہ قطرہ پیدا کیا گیا، آسمان کا تارا تارا پیدا کیا گیا، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی گھٹیا انسان اس نبی کی شان میں توہین کرنا چاہے تو کیا ہم مسلمان اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اس نبی کی محبت کو دل میں بسانے والے، کیا ان کے اس کام پر نظر انداز کریں گے؟ کیا انہیں معاف کریں گے؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ہم اپنا احتجاج درج کروائیں گے اور پوری
تم سازش کرو ہم برداشت کریں گے، لیکن ہم سے یہ کبھی برداشت نہ ہوگا کہ ہمارے نبی کے خلاف تم کام کرو، ہمارے نبی کے خلاف تم زبان چلاؤ، ہمارے نبی کے خلاف تم قلم چلاؤ۔ میں اس بڑے مجمع سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، اے حیدرآباد کے سنی غیور مسلمانوں، بند کر دو وہ ساری زبانیں جو نبی کے خلاف اٹھ رہی ہے، وہ ساری تحریکیں جو نبی کے خلاف کام کر رہی ہے، وہ ساری کتابیں جو نبی کے خلاف بیان کر رہی ہے، وہ سارے قلم توڑ دو جو نبی کے خلاف چل رہے ہیں۔ ہم ہر چیز گوارا کر سکتے ہیں لیکن ناموس رسالت پر حملہ گوارا نہیں ہے۔ ہماری جان حاضر ہے، ہماری اولاد حاضر ہے، ہمارا مال حاضر ہے، ہم اپنے نبی کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہزادے حضور شہباز بکر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اعلی حضرت کہہ رہے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ حضرات، جاں فدا کون کرتا ہے پتا ہے؟ جس کا سینہ نبی کی محبت کا مدینہ بنا ہوا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، آؤ میں تمہیں تاریخ کی سیر کرواؤں۔ چلو اس مقام پر جہاں پر صلح حدیبیہ کے شرائط طے پا رہے ہیں۔ میرے آقا 300 صحابہ اکرام کے ہمراہ حالت احرام میں ہے، لیکن کفار و مشرکین نے روک دیا، کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ حضرات، میرے آقا مقام حدیبیہ میں خیمہ زن ہو گئے، اور ادھر کفار و مشرکین اپنے جاسوس بھیج رہے ہیں کہ جا کر پتہ کرو مسلمانوں کے ساتھ کتنی کمک و رسد ہے، کتنا جنگی ساز و سامان ہے، کیا کیا ہتھیار ہے، کیا کیا انتظام ہے۔ بڑے بڑے ٹیلوں کے پیچھے چھپ کر جاسوس جاسوسی کر رہے ہیں، تو یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ میرے آقا ایک چٹان پر بیٹھے ہوئے ہیں، وضو فرما رہے ہیں، اور اسی چٹان کے ٹھیک نیچے صحابہ کا مجمع ہے، اور حالت یہ ہے کہ میرے آقا کے جسم اثر سے جو پانی لگ کر زمین کی طرف گر رہا ہے، صحابہ اسے گرنے نہیں دے رہے ہیں، صحابہ اس پانی کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ حالت یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی سونے کی اشرفیاں لٹا رہا ہو، جس طرح وہاں پر کوئی مہنگا ساز و سامان لٹایا جا رہا ہو، اس طرح سے صحابہ کرام پانی کی ایک ایک بوند کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں۔ کوئی پی رہا ہے، کوئی آنکھوں سے مل رہا ہے، کوئی آنکھوں سے لگا رہا ہے، کوئی چہرے سے مل رہا ہے۔ حضرات محترم، جب جاسوسوں نے یہ جائزہ لیا تو اپنے آقاؤں کے پاس لوٹ کر یہ جواب دیتا ہے کہ اے ہمارے سرداروں، اے ہمارے کمانڈروں، مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنے کا جو منصوبہ اور ارادہ تم رکھتے ہو، سن لو کان کھول کر، ارے جن کے پاس ایسے چاہنے والے موجود ہیں کہ جن کا وضو کا پانی بھی زمین پر گرنے نہیں دے رہے ہیں، وہ چاہنے والے اپنے نبی کا
تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت ناموس رسالت کانفرنس نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرات کیا پیغام گیا دشمنوں کے پاس کہ تم اس نبی کو مارنے کا منصوبہ بنا رہے ہو. ارے ان کے چاہنے والے تو ایسے ہیں کہ ان کے جسم سے لگ کر پانی بھی گر رہا ہے تو ان کے چاہنے والے گرنے نہیں دے رہے. حضرات وہ محبت اپنے اندر لاؤ, وہ جذبہ اپنے اندر لاؤ اور پوری دنیا کو یہ پیغام دو کہ ہم نبی کے خلاف کوئی نہ لفظ سننے کو تیار ہے, نہ ہم کسی طرح کا کوئی اور جو ہے تمہارا گستاخی والا کام برداشت کرنے کو تیار ہے. ہم اس طرح کا کوئی کام برداشت نہیں کریں گے جو ہمارے نبی کے خلاف ہو, ہمارے نبی کی توہین میں ہو, ہمارے نبی کی شان میں جو ہے گستاخی کرنا ہو. ہم ایسا کوئی کام برداشت نہیں کریں گے. آج ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنے کی ضرورت ہے اور پورے دنیا کے مسلمان اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو یقیناً کسی کی مجال نہ ہوگی کہ اس طرح کا کام کرنے کو تیار ہو. یہ ہماری خاموشیوں کا نتیجہ ہے, ہماری خاموشیوں کا نتیجہ ہے. ہمارے اندر خلا ہے, ہمارے اندر خرابیاں ہیں. کیا ہیں کہ ہمارے اپنے ہو کر بظاہر دکھنے میں ہمارے جیسے چہروں پر داڑیاں سجائے ہوئے, سروں پہ ٹوپیاں لگائے ہوئے, ٹوپی داڑھی مسواک کی کاڑی, قالا 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 رسول اللہ کہنے والے جب وہی کہہ رہے ہیں نبی ختم ہو گئے, مر کے مٹی میں مل گئے, تو بتاؤ ان کی ہمتیں نہیں بڑھیں گی؟ جب یہ مسلمان کہلا رہے اپنے آپ کو, جب یہی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, بک رہے ہیں, تو کیا غیروں کی ہمتیں نہیں بڑھیں گی؟ حضرات حقیقت میں یہ ٹیسٹنگ ہے, ٹیسٹنگ. کئی کی ٹیسٹنگ؟ تمہارے ایمان کی ٹیسٹنگ, تمہارے ایمان کی ٹیسٹنگ. اس طرح کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں یہ ٹٹولنے اور جانچنے کے لیے کہ اور کتنا دمخم باقی ہے مسلمانوں. یہ جائزہ لیا جاتا ہے, رپورٹ بنائی جاتی ہے. اس طرح کے کام, اس طرح کے منصوبے بنا کر کہ جانچو, پرکھو, پتہ کرو اور کتنا محبت کرنے والے ہیں یہ لوگ. نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت عطائے حضور تاج الشریعہ عطائے حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ زاہد رضا صاحب قبلہ. نعرے تکبیر نعرے رسالت. آپ حضرات حضرت کو اسٹیج پر آنے دیں, جگہ بنا لیں. آپ حضرات حضرت کو تکلیف ہونے نہ دیں. حضرت کا استقبال ادب و احترام کے ساتھ نعرے تکبیر کے جواب میں کریں. بابا جب نعرے کا جواب دیں. نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت عطائے حضور تاج الشریعہ سیاح ایشیا و یورپ حضرت علامہ زاہد رضا صاحب قبلہ حضرت علامہ زاہد رضا صاحب قبلہ. نعرے تکبیر نعرے رسالت. بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ علم کا دریا فیض کا دریا ہم سب کی بخشش کا ذریعہ. نعرے تکبیر نعرے رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی حامد حسین اظہری صاحب قبلہ. نعرے تکبیر نعرے رسالت.
تشریف رکھیں آپ حضرات، اور اپنی ماتھے کی نگاہوں سے یوکے لندن کی سرزمین سے تشریف لانے والے ہمارے مہمان خصوصی عطائے حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی زاہد حسین نظری صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. آپ حضرت کی نورانی و عرفانی چہرے کی زیارت کریں اور حضرت کا خطاب سماعت کریں. آپ حضرات اپنے مقام پر بیٹھ جائیں. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. حضرات بس میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوا یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو ایسے منصوبے اور ایسے کام ہونے جا رہے ہیں یہ تمہاری ٹیسٹنگ ہے، تمہارے ایمان کی ٹیسٹنگ ہے. وہ ظالم جانچ رہے ہیں، تمہیں پتا کر رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں کہ تمہارے سینوں میں اور کتنا ادب، تعظیم، محبت بچی ہوئی ہے. بس یہ پیغام لے کر اٹھو، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے. ناموس رسالت پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، آج بھی ہے. اور پیارے، پیغام تاج الشریعہ وقت نہیں ہے کہ ہمارے مہمان عالم دین آ چکے ہیں، ہمیں انہیں بھرپور سننا ہے. پیغام تاج الشریعہ یہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، یہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی نبی کی، نبی کے لیے. پیارے، میرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا. ناموس رسالت کی خاطر سر کٹا دو گے، خدا کی قسم سرخرو ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. حضرات ہم پر آنچ آتی ہے، آنے دو. ہماری ذلت ہوتی ہے، ہونے دو. لیکن ہم نبی کے خلاف کوئی کام ایسا برداشت نہیں کریں گے جو نبی کی شان اور عظمت میں فرق کرتی ہو. انشاءاللہ میرے بعد علماء اکرام آپ سے بتائیں گے کہ کیا لائے عمل تیار ہو، کس طرح سے ہم اپنا احتجاج بلند کریں اور احتجاج اپنا درج کروائیں. انشاءاللہ پھر کسی موقع سے ملاقات ہوئی، آپ سے شرف تخاطب حاصل کیا جائے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم اس محفل کے انعقاد کرنے میں جن جن حضرات نے جس طریقے سے حصہ لیا سب کو دارین کی رحمتیں، برکتیں عطا فرما، اور حضور تاج الشریعہ کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرما. مولا پاک ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرما، مسلک اعلی حضرت پر مکمل استقامت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش سیدنا محمد مبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پڑھے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.